السلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من يريد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ آپ حضرات مبارکباد کے لائق ہیں کہ اپنے تدریسی زندگی میں آپ مزید ترقی کی نیت سے سیکھنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اس لیے کہ مدرس بننے کے بعد اس سوچ کا ہونا کہ میں نے مزید آگے بڑھنا ہے اور اس کے لیے مجھے سیکھنا بھی ہے، یہ سوچ آج انقا ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ اور اس سوچ پر عمل کی توفیق دی ہے تو میں نے عرض کیا آپ مبارکباد کے لائق ہیں، انشاءاللہ ترقیات آپ کے قدم ضرور چھوئیں گی۔ آپ ایسے راستے پہ چل پڑے ہیں یا آپ نے وہ سوچ اور عمل اختیار کر لیا ہے، میں نے کہا جس میں ترقیات کا ملنا لازمی ہوتا ہے۔ اور جو ہماری عام روش ہے وہ یہ کہ جب ہم پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں، خواہ شعبہ حفظ کتب کسی بھی شعبے سے ہوں، تو فارغ ہونے کے بعد ہم اپنے لیے یہ طے کر لیتے کہ اب ہم فارغ ہو گئے ہیں۔ فارغ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے اب مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس آدمی نے یہ سوچ لیا ہوا ہے کہ اب مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو دو چیزوں میں سے ایک ضرور ہوگی، یا ترقی رک جائے گی اور یا پھر تنزل شروع ہو جائے گا، وہ نیچے کو چلا جائے گا۔ لیکن جو ہمیشہ اس جستجو میں رہتا ہے کہ نہیں مجھے کچھ اور بھی حاصل کرنا ہے اور ترقیات کی منزلیں اور بھی ہیں اور اس کے لیے انسان سیکھتا رہتا ہے، تو میں نے عرض کیا انشاءاللہ ترقیات اللہ تعالیٰ اس کا مقدر ضرور بنا دیتے ہیں۔ آپ حضرات تشریف لائے ہیں، میں نے عرض کیا سیکھنے کی نیت سے، اور 2-3 دن سے آپ کی ورکشاپ ہو رہی، اس میں مختلف چیزیں آپ حضرات سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو بھائیو، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا مقام انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمایا ہے، اور نبیوں میں بھی آپ بعض نبیوں کو اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں، اونچے درجے کے پیغمبر۔ ان میں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں اور اولو العزم پیغمبر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر بتا دیا کہ ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس ایک علم ہے جو تمہارے پاس بھی نہیں، بس یہ سننا تھا تو فوراً رخت سفر باندھا ہے، اپنے ساتھ اپنے خادم کو لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یا تو اس کو پالوں او امضی حقوبہ، یا کئی صدییں بھی مجھے چلنا پڑا تو میں چلوں گا، بندہ ڈھونڈ کے روٹوں، اس سے علم ضرور لوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ایڈریس تھا، عطا پتہ تھا، وہ بھی بڑا مبہم سا بتایا تھا، کوئی بالکل لگا بندہ نہیں قرآن نے بتایا۔ لیکن آپ ذرا طلب کا اندازہ لگائیے، شوق کا اندازہ لگائیے کہ اولو العزم پیغمبر ہونے کے باوجود اگر یہ پتہ چلے کہ کوئی علم کسی اور کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے، تو میں نے کہا اس کے لیے فوراً تیار ہو گئے، اس کو اپنے لیے عیب نہیں سمجھا، آر کا مسئلہ نہیں بنایا، اور گئے ہیں اور جا کر سیکھ کر آئے ہیں۔ اگرچہ وہ تکوینیات کا علم تھا، لیکن بہرحال جب پتہ چلا کہ علم ہے تو وہ پہنچ گئے اور جا کر علم حاصل کیا۔ اس لیے میں اور آپ بھی اپنی زندگی کا وتیرہ یہی بنائیں کہ ہمیں بھی سیکھنے کا شوق ضرور ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں نے نام سن رکھا ہے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔
قبولیت کا مقام بہت اونچا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ آپ لوگوں میں سے شاید اکثر لوگ جانتے ہوں، حضرت کے ہم اثر تھے حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندلوی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ حضرت دیوبند میں شیخ التفسیر بھی رہے، بعد میں جامعہ اشرفیہ اور بہاولپور کچھ دیر پڑھایا، تو ہم اثر بھی ہیں اور دونوں نے معارف القرآن لکھی ہے۔ اور جبکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہیں ہے، علم تفسیر میں حضرت کاندلوی کا مقام بہت اونچا تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ قوت بیان بھی مولانا ادریس صاحب کاندلوی کی بہت اونچی تھی اور تحریر بھی بہت اونچی تھی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم پلہ ہیں، لیکن اگر 19-20 کا فرق کریں تو جو 20 پہ رہے وہ مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن آپ لوگ ذرا دیکھیں، کسی کتب خانے میں کسی عالم کے ہاں جا کر وہاں معارف القرآن حضرت کاندلوی کا نہیں آپ کو نظر آئے گا، خال خال ہے کہیں، لیکن مفتی شفیع صاحب کا ہر جگہ ہی نظر آئے گا۔ تو میں نے کہا تھا کہ قبولیت کے اعتبار سے شاید مفتی صاحب کا پلہ بھاری تھا۔ قبولیت کے مختلف اسباب تھے، ایک چیز طلب بھی ہے۔ میں حضرت کا ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کر دیتا ہوں۔ ہر شیخ الاسلام صاحب نے نقل کیا ہے کہ ہم والد صاحب کے ساتھ ہوتے تو کہیں سے گزرتے اور وہاں کوئی گفتگو ہو رہی ہے، کوئی خطیب کوئی عالم گفتگو کر رہے ہیں، تو والد صاحب کہتے بھئی 2 منٹ ذرا ٹھہر جو میں اس کی بات تو سن لوں، کیا بات کر رہا ہے؟ تو ہم جھٹ سے کہہ دیتے کہ ابا جان وہ جو آپ نے معارف القرآن میں لکھا ہوا ہے نا اسی کو دیکھ کر یہ بیان کر رہے ہیں یا اسی کا خلاصہ سنا رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جواب میں فرماتے ہیں ہاں یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ معارف القرآن سے اخذ کر کے سنا رہا ہے، لیکن اس کا طرز اور ترتیب تو اپنی ہے نا، یہ تو نہیں کہ میری ترتیب سے ہی سنا رہا ہے۔ تو جو اس کی ترتیب اپنی ہے میں نئی ترتیب بھی اس سے سیکھنا چاہتا ہوں، شاید مجھے اچھی ترتیب کا پتہ چل جائے۔ تو جس کو آپ طلب کہتے ہیں یا طلب صادق کہتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بہت نواز دیا کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ حضرات سے کہا تھا کہ آپ مبارکباد کے لائق ہیں کہ آپ اپنی عملی زندگی میں سے وقت نکال کر ذرا سیکھنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقیات عطا فرمائے۔ اس وقت جو آپ حضرات سے بات کرنی تھی تو اپنی اصل بات پہ آ جاتے ہیں۔ میں آپ کے کام کا آپ کو تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں۔ اگر کوئی سوال کرے بھئی تواڈی کادی ہڈی ہے، کس چیز کی دکان پائی ہوئی ہے یا فیکٹری کی ہے، آپ کی پروڈکٹ مصنوعات کیا ہے، کیا چیز آپ تیار کرتے ہیں، کس فیلڈ میں ہیں آپ، کس لائن میں ہیں، تو کم از کم ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں۔ لیکن ہم درویش سچی بات آپ سے کہتا ہوں، ہم سب ایک ہی گاڑی کے سوار ہیں، کام بہت اونچا کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنے کام کا تعارف نہیں ہوتا کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا آج اپنے کام کا تعارف ہی کر لینا چاہیے کہ ہم کام کیا کر رہے ہیں۔ تو میں آسان لفظوں میں کہنے لگا ہوں، آپ لوگ انسانیت سازی کا کام کرتے ہو، آپ لوگ انسانیت سازی کا معنی ہوتا ہے اچھے انسان تیار کرنا، جنہیں انسان کہا جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کی تمام تقودو جتنے بھی ہمارے تعلیمی اداروں سے وابستہ حضرات تشریف لائے ہیں، اگر آپ کے کام کا تعارف پوچھا جائے کہ یہ حضرات کیا کام کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان تیار کرتے ہیں۔ اگر یہ جتنے پنکھے، ٹیوب لائٹیں، تعمیرات اور جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ تیار کرنا یہ کمال اور ترقی سمجھا جاتا ہے کہ دیکھو نئی نئی چیزیں بنا لی ہیں، ان کو اگر کمال اور ترقی سمجھا جاتا ہے تو بھائیو جو کام اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سے لے رہے ہیں اصل ترقی وہ ہے، اصل کمال وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے انسانیت سازی کا کام لے کہ وہ انسان تیار کر کے دے جائے۔ اور یقیناً انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ان کا کام یہی تھا، وہ دنیا میں تشریف لائے
اور بہترین انسان تیار کر کے بطور مثال اور نمونہ انسانیت کو دے گئے کہ ان کی طرح بنتے چلے جاؤ تم بھی انسان بن جاؤ گے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ. تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو انسانیت سازی والا کام ہے یہ الحمدللہ آپ اپنی درسگاہوں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے مکاتب میں، اپنے اسکولوں میں جہاں بھی آپ کر رہے ہیں تو آپ انسان تیار کرنے کا کام کر رہے ہیں. اور واقعتاً جس کو آپ تعلیم اور تربیت کہتے ہیں یہ انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے. چلیں چونکہ آپ لوگ صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں اور لگتا ہے کہ تھوڑے سے تھکے ہوئے بھی ہیں تو میں ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ تازہ دم ہو جائیں. ہمارے ایک استاد صاحب سنایا کرتے تھے، کہنے لگے کوئی استاد پڑھا رہا تھا تو شاگرد کبھی تنگ بھی کرتے ہیں، استاد جذباتی ہو جاتا ہے، ہونا نہیں چاہیے. تو بچوں نے کوئی تنگ کیا یا کوئی بات کی تو استاد کی زبان سے نکل گیا کہ تم گدھے تھے، میں نے پڑھا پڑھا کے تمہیں انسان بنا دیے. تم گدھے تھے، میں نے تمہیں تعلیم دے کر انسان بنا دیا. یہ جملہ زبان سے نکل گیا. تو جہاں استاد صاحب بیٹھے یہ گفتگو کر رہے تھے تو قریب میں ایک بڑے میاں گدھے چرا رہے تھے. وہ گدھے لے کر جیسے کھیتوں میں چلے جاتے ہیں تو وہ گدھے چرا رہے تھے. ان کے کان میں پڑا کہ جو ادھر استاد ہے وہ گدھوں کو انسان بناتا ہے پڑھا پڑھا کر. تو فوراً ایک گدھا پکڑا اور گھما کر استاد کے پاس لے آئے اور لا کر کہا کہ حضرت آپ نے ابھی کہا تھا کہ تم گدھے تھے، میں نے تمہیں پڑھا لکھا کر انسان بنا دیا، یہ میرا گدھا بھی داخل کرے اور اس کو بھی انسان بنا دے. تو استاد اب اس کو کیسے سمجھائیں، دیہی آدمی ہے. کہا بڑے میاں چھوڑ جاؤ، یہ بھی انشاءاللہ انسان بن جائے گا. تو اس کو وہاں چھوڑ دیا. وہ چلے گئے اور استاد نے کہا کہ اس کو اپنے گاؤں لے جاتے ہیں، اس پہ چارہ بارہ لاد کے لائیں گے، کام وام کروائیں گے. وہ لے گئے اور اس سے کام لیتے رہے. ایک عرصہ دراز گزرنے کے بعد وہ بڑے میاں کو یاد آیا کہ میں نے اپنا گدھا بھی استاد کے پاس داخل کروایا تھا، پتہ تو کروں انسان بن گیا کہ نہیں بن گیا. تو وہ آئے اور آ کر استاد سے پوچھا کہ حضرت میں بھی اپنا گدھا داخل کروا کے گیا تھا اور آپ نے کہا تھا میں گدھوں کو انسان بنا دیتا ہوں پڑھا پڑھا کے، تو میرے گدھے کا کیا بنا ہے؟ تو اب سر سے تو بلا ٹالنی تھی. تو انہوں نے کہا تم اپنے گدھے کا کیا پوچھتے ہو، وہ تمہارے شہر کا کمشنر ہے. کمشنر وہ پڑھ کے اتنا بڑا افسر بن گیا ہے کہ اس وقت تمہارے شہر کا کمشنر وہی تمہارا گدھا ہے. اس کو ہم نے انسان بنایا اور افسر بھی بنا دیا. وہ بڑے میاں بہت خوش ہوئے، کہا اچھا میں مل کے تو آؤں اپنے گدھے سے. تو وہ گئے ان کے آفس میں. تو جیسے ہوتا ہے وہاں عام آدمی کو تو قریب نہیں آنے دیتے. تو چوکیدار نے روک دیا کہ بڑے میاں کہاں سے آگے دیہاتی قسم کے، تم نے کیا کام کرنا ہے کمشنر سے؟ اس نے کہا ایک دفعہ مجھے اللہ کے لیے صرف ملنے دیں، بس میں نے زیارت کرنی، ملنا ہے، پھر میں چلا جاؤں گا. خیر اس نے اجازت مانگی، انہوں نے کہا چلو لے آؤ. کون سادہ آدمی ہے. وہ گئے اور ان کو غصہ بہت تھا کہ بھئی میں نے اس کو گدھے سے انسان بنوایا اور اب یہ مجھے ملنا بھی دوبارہ نہیں کرتا. تو سیدھے ہی جاتے یہی جملہ کہہ دیا، کہا تمہیں پتا ہے تم میرے گدھے تھے اور میں نے تمہیں استاد کے پاس داخل کروایا اور پڑھا لکھا کے انہوں نے انسان بنا کر افسر بنا دیا اور اب تم میرے سے ملنے ہی گوارا نہیں کرتے ہو، یہ عجیب بات ہے. تو جیسے ہی اس بڑے میاں نے یہ بات کہی تو وہ افسر سمجھدار تھے، عقل مند لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا بڑے میاں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں گدھا تھا اور میرے استاد نے پڑھا لکھا کے مجھے انسان بنا دیا. اگر تعلیم اور تربیت نہ ہوتی بھائی تو بہت معذرت ہم گدھے سے بھی نیچے ہوتے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جن کو تعلیم و تربیت نہیں دی گئی، پیدا کرنے والے کی نظر میں یہ چوپائے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. تو انسان کی حرکتیں، انسان کے عمل وہ گدھے سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے گا جب انسان نہیں رہتا ہے تو گدھوں سے بھی بدتر کام کرتا ہے. تو انہوں نے کہا بڑے میاں چلو آپ بتاؤ، غصہ اتارو، بتاؤ کوئی کام ہے میں آپ کی خدمت کروں. تو انہوں نے کہا نہیں کوئی اور کام نہیں، بس ایک کام ہے، کبھی کبھی آ کے مجھے مل جایا کرو تو مجھے خوشی ہوگی کہ میرا گدھا انسان بن کے بہت بڑا افسر بن گیا. ٹھیک ہے، تو میں دیانتاً آپ سے کہتا ہوں کہ تم لوگ
انسانیت سازی کا کام کرتے ہو، انسان بناتے ہو، جو ٹیبل بنائے، گلاس بنائے، چشمہ بنائے، رومال بنائے، اس کو تو اپنا کام سمجھ میں آتا ہے کہ جناب میری چشموں کی دکان ہے، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں ٹیبل بناتا ہوں۔ دنیا کا کوئی کام کرنے والا اس کو اپنے کام کے اوپر فخر کہہ لیں، اعتماد کہہ لیں، اور وہ اپنے کام کے گن گاتا ہے، تو بھائی جو آپ لوگ کام کر رہے ہو، آپ انسان تیار کر رہے ہو، اور مجھے اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کام ہمارے سے لیا ہے۔ انسان کو انسان بنانا، یہ میں نے کہا اس روئے زمین کا سب سے اونچا کام۔ میں نے ابھی ایک بات کہی تھی کہ اگر ہم انسان نہ بنے تو ہماری حرکتیں وہ گدھے سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ چلیں اس پر اپنے ایک بزرگوں کا واقعہ سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ ہمارے فیصل آباد میں بہت بڑے بزرگ گزرے، مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ تعالی، تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انسان جب انسانیت سے باہر قدم رکھتا ہے، یعنی اس میں انسانیت ختم ہوتی ہے، تو سب سے پہلے انسان میں گدھا پن آتا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا گدھا پن آتا ہے۔ پھر اس کی ایک مثال دیتے تھے کہ اگر ایک جگہ مختلف گدھے باندھے ہوئے ہوں اور ایک گدھے کے سامنے چارہ ہے، پانی بھی ہے، اور باقی جتنے گدھے ہیں وہ بھوکے پیاسے بھی ہیں، اور بھوک اور پیاس سے وہ مر رہے ہیں، تو آپ سوچ کر بتائیے جس گدھے کے سامنے چارہ اور پانی ہے، اس کے دماغ میں یہ سوچ آ سکتی ہے کہ بھئی آج سارے مل کے میرے ساتھ کھا لو، آ جاؤ سارے میرے ساتھ مل کر پانی پی لو، کوئی بات نہیں جان بچ جائے؟ یہ جس گدھے کے سامنے ہے یہ سوچ رکھ سکتا ہے یا یہ اس کی دعوت کبھی دنیا میں دے سکتا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ نہیں، گدھے کو تو یہ سوچ ہوتی نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ باقی سارے گدھے بھوکے مر گئے، پیاسے مر گئے، یہ اپنا چارہ بھی کھائے گا، پانی پیے گا، اس کے بعد آواز نکالے گا اور زمین پہ لیٹ جائے گا، جو اس کا طور طریقہ ہے وہ سارے کام کر لے گا۔ تو فرمایا اگر یہی سوچ اور یہی رویہ آج میرا ہے تو بہت معذرت، میری شکل تو انسانوں والی ہے لیکن میرے کرتوت گدھوں والے ہیں، میری سوچ گدھوں والی ہے۔ اس سوچ کے بدلنے کا نام تعلیم ہے بھائی۔ تعلیم کوئی صرف زبان سے فر بولنے کا نام نہیں ہے، تعلیم تو ایک سوچ کے بدل دینے کا نام ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر تعلیم ہوگی تو یہ گدھوں والی سوچ سے باہر آ جائے گا، اس میں انسانوں والی سوچ آئے گی کہ بھئی میرے ساتھ والے اگر بھوکے مر رہے تو میں پانی نہیں پیوں گا، پہلے کہوں گا دوسرے کو پلا دے، وہ کہے گا میں نہیں پیوں گا، دوسرے کو پلا دے۔ میں نے کہا ایسے نظائر دنیا کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ دنیا حیرت زدہ رہ جائے گی کہ صاحب انسان ان کو کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے انصار کے واقعات سنے ہوئے ہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ انصار مدینہ یہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور جو مہاجر لوگ گئے تھے نا یہ تاجر برادری تھے، تو تاجروں کو کیا پتا کھیتی باڑی کیسے ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات فرمائی تھی، تو مواخات کے بعد یہ ساتھ تو رہے لیکن کام وام نہیں ان کو کرنا آتا تھا۔ تو انصار اپنے پھل اتارتے ہیں، اور پھل اتارنے کے بعد ایک انصاری اپنے پھل کے 2 ڈھیر لگاتا ہے، ایک جگہ کھجوریں رکھ دیتا ہے، دوسرا ڈھیر لگانے لگتا ہے، پہلے نیچے کھجور کے پتے، پھر اس پر کھجوریں، پھر کھجوروں کے پتے اور ڈالیاں، پھر کھجوریں، پھر اس میں پتے گھسیڑ دیے۔ اب دونوں ڈھیریاں برابر کر دی، ایک ڈھیری میں صرف کھجوریں پڑی ہوئی ہیں اور ایک ڈھیری میں پتے بھی ملائے ہوئے ہیں، تو یہ ان کو پتا ہے کہ ادھر کھجوریں کم ہیں اور ادھر زیادہ ہیں۔ جب یہ دونوں ڈھیرے تیار ہو گئے تو بلایا مہاجر کو، کہا بھائی آ کے دیکھو یہ دونوں ڈھیریاں برابر ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل برابر ہیں۔ تو اب یہ کیا کرتے ہیں انصاری، خود اس ڈھیری کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے جس میں خود ہی پتے ملائے ہوئے تھے، اوپر نیچے پتے ہی پتے تھے، کھجوریں بھی تھی لیکن اس جتنی نہیں تھی جتنی اس ڈھیر میں ہے، اور مہاجر سے کہتے تم یہ ڈھیری لے جاؤ، چونکہ برابر ہے، یہ تم لے جاؤ یہ میں لے جاتا ہوں۔ اب یہ کام
ایک انصاری اپنے مہاجر کے ساتھ کر رہا ہے. انصاری مالک ہے، آنر ہے، اور جو مہاجر ہے وہ طفیلی ہے. وہ تو بیچارہ ویسے ساتھ ملا دیا تھا کہ چلو بھائی اس کو بھی روٹی پانی دے دینا، جیسے ہم طلباء کو اور دوسرے لوگوں کو دے دیتے کہ چلو بھائی یہ کھانا تھوڑا بہت یہ بھی کھا لیں. لیکن انہوں نے یہ تقسیم کی، خود تھوڑا لے کر آئے، مالک کے گھر میں تھوڑی کھجوریں پہنچ رہی ہیں، اور جس کو تم طفیلی کہہ رہے تھے اس کے گھر میں زیادہ کھجوریں پہنچ رہی ہیں. اور ایک ہیلا بھی اختیار کیا ہے. سوال یہ ہے کہ اس ہیلا اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے ہی کہہ دیتے بھائی مہاجر تم مکے سے لٹے پٹے آئے ہو اور تمہیں انہوں نے نکال دیا ہے، تو میں چاہتا ہوں میں خود تھوڑا لوں تمہیں زیادہ دے. یوں بھی کہا جا سکتا تھا. لیکن بھائیو، جس کو جذبات کی رعایت رکھنا کہتے ہیں، صحابہ اکرام میں یہ اتنا زیادہ تھا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اگر مجھے اور آپ کو کوئی یوں کہے کہ مولوی صاحب تم لٹے پٹے آئے ہو، چلو ہم تھوڑا لے دیتے آپ کو زیادہ دے دیتے، تو آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے کہ کیا بنتی ہے دل میں کہ یار مجھے کیا کہا جا رہا ہے. تو میں نے کہا اس صحابی نے زیادہ بھی دی، اور اس سے بڑا کام جو کیا ہے اس کو بھائیوں کہتے ہیں عزت نفس کا خیال کرنا. مال دینا آسان ہوتا ہے، لیکن کسی کی عزت نفس کی پاسداری کرنا آج کے ماحول میں سب سے مشکل ترین کام ہے. تو صحابہ نے مال بھی دیا اور عزت نفس اس طریقے سے بچائی کہ اسے پتہ بھی نہیں چلنے دیا کہ یہ ہوا کیا ہے. لیکن جس مالک کے لیے کیا جا رہا تھا وہ دیکھنے، ان کو تو پتا ہے کہ یہ کیا گیم چلائی جا رہی ہے. تو قرآن نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ جو کہا یہ انہی کی صفت ہے. بس اس وقت جو بات آپ سے کہنی ہے کہ جب انسان تیار کیے جاتے ہیں تو ان کی سوچ اور ان کا رویہ یہ ہوتا ہے جو آپ نے دیکھ لیا. اور اگر ہم انسان نہ بنے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. بھائی بھائی آپس میں وراثت تقسیم ہونے لگتی ہے تو ایک دوسرے کا گلا کاٹنے پہ آ جاتے ہیں. کاروبار ڈیوائیڈ ہونے لگتا ہے، شراکت دار ہیں ایک دوسرے کا گلا کاٹنے پہ آ جاتے ہیں. تو یہ جو گلا کاٹنے پہ آ گیا ہے یہ انسان نہیں ہے، اس کو جنگلی درندہ کہنا چاہیے. یہ جنگلی درندہ ہے، صورت انسان والی ہے، اندر سے انسان نہیں ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ انسان جب انسانیت سے باہر نکلتا ہے تو پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ گدھا بن جاتا ہے، یعنی اس کے کام گدھوں والے ہو جاتے ہیں. اور پھر ہم فرماتے تھے اس سے اگلا قدم، اگر اس نے انسانیت نہ سیکھی تو اگلا قدم یہ ہے کہ پھر یہ جنگل کا بھیڑیا اور جنگل کا درندہ اور شیر بنے گا. جنگل میں جو بھیڑیا شیر درندے پائے جاتے ہیں ان کا پیٹ کیسے بھرتا ہے؟ وہ کسی بکری کی جان مارتے نا، اس کا خون چوستے ہیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں، پھر ان کا پیٹ بھر جاتا ہے. تو گویا ان کے پیٹ بھرنے کا ذریعہ یہ کہ دوسروں کی جان مارو اور اپنا پیٹ بھر لو، اس کے بغیر ان کا پیٹ نہیں بھرتا. تو حضرت فرماتے تھے بعض انسان بھی ایسے ہی ہو جاتے خبیث الفطرت کہ جب تک وہ کسی کی جان مال عزت کو لوٹ نہ لے اس وقت تک ان کا پیٹ بھرنے کا نام نہیں لیتا. تو اگر صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہوگی تو اس معاشرے میں رہنے والے انسان، میں نے کہا شکل سے انسان ہوں گے لیکن ان کا کردار ایک بھیڑیے، درندے اور شیر والا ہوگا. اور شاید یہ کہوں تو بے جا نہیں کہ بھیڑیا بھی اتنا نقصان نہیں کرتا ہے جتنا بگڑا ہوا انسان نقصان کرتا ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا، دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ بھوکے ہونے کے باوجود بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا نقصان تمہارے دو جذبے تمہارے دین کا کر دیتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا ان میں سے ایک جذبہ کیا ہے؟ مال کی ہرس شاید سمجھ میں نہ آئے تو آپ لالچ کہہ لیجئے کہ مال کی محبت میں اندھا ہو جانا کہہ لیجئے. تو یہ کیفیت یہ ہمارے دین کا بہت نقصان کرتی ہے. اور دوسری چیز جس کو آپ نے فرمایا وہ عہدہ منصب، اس کا لالچ کہ بھئی مجھے عہدہ اور منصب سب میرے پاس ہونے چاہیے، اختیارات یہ سارے میرے پاس ہونے چاہیے. تو فرمایا یہ عہدے اور منصب کا لالچ جو ہے یہ بھی تمہارے دین کا نقصان بھوکے بھیڑیوں سے بھی زیادہ کرتا ہے.
इसके बाद हज़रत फरमाते थे कि इंसान जब इंसानियत से बाहर निकलता है तो एक तीसरा दर्जा भी है। फरमाया वो है मूजी जानवरों वाला, सांप, बिच्छू, ये मूजी जानवर कहलाते हैं। सांप डंग मारता है, इससे उसका पेट नहीं भरता। बिच्छू भी डंग मारता है, इससे पेट नहीं उसका भरता। पेट भरने की चीजें अलग हैं। ये किस लिए मारता है? सिर्फ उसकी बुरी आदत पड़ी हुई है। जब तक डंग नहीं मारे तो उसको मजा नहीं आता है। तो फरमाया बाज इंसान भी ऐसे हो जाते हैं कि जब तक वो दूसरों की माल जान इज्जत आबरू को नुकसान ना पहुंचा ले उनको चैन नहीं आता, हालांकि इनका कोई फायदा नहीं हुआ। भाइयों, ये कैफियतें आज मेरी सोसाइटी और मुआशरे में पाई जा रही, हम सब में थोड़ी तब्दीली के साथ, कमी बेशी के साथ पाई जा रही। तो मैंने आपसे अर्ज किया था कि आपका काम क्या है? गधों से क्या बना देना? इंसान। दरिंदों से भी क्या बना देना? इंसान। मूजियों को भी उठाकर क्या बना देना? इंसान। वो काम अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है और उसका नाम आप तालीम और तरबियत रखते हो। तो तालीम और तरबियत का मतलब ये है कि आप इंसानियत साजी का काम कर रहे हैं। बस एक दरख्वास्त तो ये है कि इस काम के मिलने पर हमें अल्लाह ताला का शुक्रिया जरूर अदा करना चाहिए। मैंने आयत पढ़ी थी, वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह। अल्लाह ताला क्या कहते हैं? हमने हजरत लुक़मान को क्या अता की? हिकमत, दानाई, इल्म अमल। तो फरमाया साथ मुतालबा कर दिया, इतनी बड़ी चीज दी है आपको तो आप जल्दी करो, अनिश्कुर लिल्लाह, अपने अल्लाह का क्या अदा करो? शुक्रिया अदा करो। तो पता चला कि अगर अल्लाह ताला इंसानियत साजी का काम ले, जिसको तुम हिकमत कहते हो, अगर अल्लाह ताला किसी से ये काम ले तो अल्लाह का मुतालबा है अनिश्कुर लिल्लाह, तुम्हें अल्लाह का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। तो बरखुरदारो, जो काम आप लोग कर रहे हो, पहली बात मैंने ये कही है कि अपने काम का तारुफ जरूर आपको होना चाहिए कि आप इंसान तैयार करते। क्या तैयार करते? इंसान तैयार करते। हमारे वहाँ फैसलाबाद में हमारे मकतबा अहले हदीस का एक इदारा है, जामिया सल्फिया। वहाँ के एक नाज़िम है, वो एक दिन लतीफ़ा सुनाने लगे। कहने लगे कि वहाँ फैक्ट्री है और भी ना, तो दो हमारे पठान भाई गुजर रहे थे। हर फैक्ट्री का दरवाजा जरा बड़ा होता है, तो वो एक दूसरे से पूछता था ये किस चीज की फैक्ट्री है, तो वो बताता था इस चीज की, इस चीज की। तो जब वो उस इदारे के सामने से गुजरे तो एक ने दूसरे से पूछा ये किस चीज की फैक्ट्री है, तो उसने कहा ये मुल्ला लोगों की फैक्ट्री। के पास से जब कोई गुजरे तो उसको ये पता चले कि यहाँ इंसान तैयार किए जाते हैं। बस ये जो आप तरबियती निसाब जो कुछ भी सीख रहे हो ना, ये इंसान बनाने के लिए है। और बचपन में इंसान बनाना आसान होता है, बचपन में इंसान बनाना आसान होता है, और जब बड़े हो जाए फिर इंसान बनाना यकीनन बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बन जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने आप लोगों को जो मौका अता फरमाया है, तो पहला काम तो ये कि आज से हम नियत करके बैठेंगे कि इंशाअल्लाह इंसान तैयार करने हैं। तो जब आप ये नियत कर लेंगे तो अल्लाह ताला आपके हाथों से बेहतरीन इंसान तैयार करवाएंगे। अच्छा, दुनिया में जो चीजें बनती हैं तो उसके लिए कोई मशीन भी तो होती है ना। आपके यहाँ ये बनेगा फ्रेम सा, इसके लिए मशीनें। जितनी भी दुनिया की चीजें हैं उनको बनाने के लिए कोई ना कोई मशीन होती है जिससे वो चीज तैयार की जाती है। मशीन कौन सी है जिसमें डालकर आगे इंसान बन के निकल आए? कोई है आपकी मस्जिद मदरसे में ऐसी मशीन? तो भाई हमें भी दे दो। सियालकोट वाले मशीनें ज्यादा बनाते हैं तो हम खरीद के ले जाते हैं फैसलाबाद में और कहते हैं इंसान बनाने की मशीन हम लोग ले आए। तो कोई अगर मशीन हो तो बताइए। इंसान बनाने की मशीन वो इन फैक्ट्रियों में नहीं है, वो अल्लाह ताला ने मेरे और आपके अंदर फिट की है। इंसान बनाने की मशीन कहां फिट की है? मेरे और आपके अंदर। वो जिसको तुम ये दिमाग कहते हो और जिसको दिल कहते हो, ये दो चीजें हैं। इसका मैं आसान तर्जमा और कर देता हूं। जिसको तुम सोच कहते हो, जिसको तुम लोग नीयत कहते हो, इंसान जो बनते हैं वो मेरी
सोच, मेरी फिक्र और मेरी नीयत से इंसान बनते हैं। इंसान बनाने के लिए कोई आटा नहीं गूंदना पड़ता, कोई मट्टी नहीं हिलानी पड़ती। इंसान बनाने के लिए सिर्फ ये अपना दिमाग लड़ाना पड़ता है, जिसको मैंने सोच और फिक्र कह दिया है या पाकीज़ा नीयत कह दिया गया है। इंसान इसी से इंशाअल्लाह आगे तैयार होते जाएंगे। ये उसका पहला मरहला होता है। दूसरा मरहला, अल्लाह ताला ने ये जुबान को बनाया है, इसका दर्जा वैसे सानवी है। असल दर्जा जो है वो मेरी और आपकी सोच और मेरी और आपकी नीयत का है कि अगर हम इंसान तैयार करना चाहते हैं तो जब हम अपने क्लासरूम में, अपनी जमात में जाते हैं, अपने बच्चों के पास जाते हैं, तो क्या वाकई मेरी नीयत ये होती है, मेरी सोच ये होती है? अगर आपकी नीयत और सोच ये है तो आप मुबारकबाद के लायक हैं। आपके यहाँ अल्लाह ने वो मशीन फिट कर दी है जिससे इंसान तैयार होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर ये नीयत नहीं है और ये सोच नहीं है तो बड़ी माजरत, सिर्फ पढ़ा देने से इंसान नहीं कभी बनेगा, अल्फाज के पढ़ा देने से कभी इंसान नहीं बनता। इंसान, मैंने आपसे कहा था, सोच के बदल देने का नाम है, और सोच सोच से बदला करती है, नीयत नीयत से बदला करती है। अगर मेरी नीयत और सोच बदल गई है तो इंशाल्लाह आपकी भी बदल जाएगी। लेकिन अगर मेरी नहीं बदली तो ई ख्यालस्तो मुहालस्तो जुनू, फिर ये दीवानगी है कि मैं आपके सामने दो चार लफ्ज कह दूं और आपकी सोच बदल जाए, ऐसे नहीं होगा। अल्लाह ताला ने मेरे शागिर्दों को मेरी फोटोकॉपी बनाया है। मेरे शागिर्दों को क्या बनाया है? मेरा अक्स, मेरी फोटोकॉपी। तो भाई आप फोटोकॉपी के लिए जो असल डालेंगे तो कॉपी वही बन के आएगी। अगर असल और डाला हुआ है, कहने लगा नहीं फोटोकॉपी बहुत अच्छी आनी चाहिए, फोटोकॉपी फुला निकलनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। फोटोकॉपी अपनी असल के मुताबिक होती है। तो अगर असल में सोच बदली हुई है, उस्ताद की सोच आलीशान है, तो यकीन जानिए अल्लाह ताला आपके शागिर्दों को भी बाकमाल बना देंगे और एक अच्छा इंसान बना देंगे। तो मैंने अर्ज किया था कि आपकी मशीनरी वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर फिट है और उसको सोच और फिक्र और नीयत कह दिया जाता है। तो ये चीज अगर मेरे और आपके अंदर पैदा हो गई है तो आप मुबारकबाद के लायक हैं, इंशाल्लाह आपसे काम हो जाएगा। लेकिन अगर ये चीज नहीं पैदा हुई तो बहुत माजरत, फिर ये आगे वाला काम नहीं होगा। अच्छा चलो मैं इसकी एक मिसाल अर्ज कर देता हूँ। ये आपकी मस्जिद है माशाल्लाह आलीशान, तो हाफिज कि इस मस्जिद की छत पहले पाई सी कि नीया पहले रखिया सी। आपके यहाँ क्या रवाज है सियालकोट में? पहले छत तो थले नू आउंदे हो या थले उत्ते नू जाते हो? किधर से किधर जाते हैं आप? तो आप कहेंगे नीचे से ऊपर जाते हैं। पहले बुनियाद, फिर इसके ऊपर दीवारें, छत का मर्तबा तो आखिर में जाकर आएगा, ऊपर से नहीं कोई नीचे को आता। और अगर बुनियाद ना हो तो ये तामीरात कभी खड़ी नहीं हो सकती। दीन के जितने काम हैं, जितने शोबे हैं, बिलखुसूस मेरा और आपका शोबा, मैं उसी से कह रहा हूं, अगर ये जितने काम और शोबे हैं, आप पूछें इन तमाम शोबों की बुनियाद और आगाज कहां से है, इसका संगे बुनियाद क्या है, तो मैं और आप अपने उलमा से सबसे पहले हदीस सुनते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात। आमाल का तर्जुमा मैं कर देता हूं इमारत और नियत का तर्जुमा कर देता हूं बुनियाद। अल्लाह के नबी कह रहे दीन की तमाम तर इमारतें, बड़े बड़े प्लाजे दीन के काम जिन्हें आप कहते हैं, अगर तुम अपने नबी जी से पूछो कि ये बड़ी बड़ी दीन की इमारतें और दीन के काम, इनकी बुनियाद क्या है, तो फरमाया बुनियाद तुम्हारे यहाँ पड़ी हुई है, वो बाहर नहीं है, वो तुम्हारी नीयत है। तुम्हारी नीयत जितनी आलीशान और मजबूत होगी तो तुम्हारी ऊपर वाले अमाल वो सारे अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर नीयत कमजोर है तो बहुत माजरत, कमजोर बुनियादों पर आलीशान इमारत कभी नहीं कायम हो सकती। ये नीयत ऐसी चीज है। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप साल का आगाज कर रहे हैं, साल का आगाज बड़े ऊंचे अज़म से होना चाहिए। जितना आपका अज़म ऊंचा होगा अल्लाह ताला आपसे काम ऊंचा ले लेंगे। लेकिन हमारा अज़म ही बहुत छोटा सा है, सोच ही बहुत छोटी सी है, बल्कि है ही नहीं, तो फिर इसका नुकसान ये होगा कि हमारे से बड़ा काम कभी नहीं लिया जाएगा।
ہر مولانا پیر ذوالفقار صاحب رحمہ اللہ تعالی ہر کا ایک جملہ پڑھ رہا تھا اور بڑا دل کو لگا. ہر نے فرمایا کہ ہمیں بد نیتی نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان بے نیتی نے پہنچایا ہے. بد نیتی نے ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچایا، اس لیے کہ جو ملا لوگ ہیں وہ انما الاعمال اتنی دفعہ سن چکے ہیں کہ بری نیت کرتے ہوئے خود ہی شرم آتی ہے کہ ہن پیڑی نیت کیویں کریے. تو آپ بری نیت نہیں کریں گے پڑھانے میں، لیکن یہ میں لکھ کے دیتا ہوں بغیر نیت کے ہمیشہ پڑھاتے رہیں گے، بغیر نیت کے ہمیشہ پڑھاتے رہیں گے. میں نے چند دن پہلے طلباء سے کہا تھا، میں نے ہمارے جو دیہاتی سادہ لوگ ہیں نا، وہ نماز سے پہلے آپ نے دیکھا ایک لمبی چوڑی نیت ہوتی ہے ان کی، وہ 4 رکعت نماز فرض پڑھنے واسطے اللہ تعالیٰ دے منہ میرا قبلہ شریف فلاں فلاں کتنی باتیں ہوتی ہیں، وہ کر کے پھر کہتے اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اور ہم ملا لوگ ہیں نا، ساڈی نیت پہلے تو تیار ہے، اسی کدی نیت کیتی نہیں، باغ کے اللہ اکبر چل بھائی گڈی سٹارٹ ہو جاتی ہے ہماری. تو بھائی نہیں، مجھے اور آپ کو بھی اپنا کام کرنے سے پہلے کچھ دیر تنہائی میں آتے آتے دل میں جھانک کر کوئی نیت ضرور کرنی چاہیے. تو میں کہہ رہا ہوں آپ بد نیت نہیں ہیں، لیکن بغیر نیت کے ہم سب ہیں. تو جب ہم نیت کریں گے تو میں نے کہا اس کی برکات اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کھلی آنکھوں دکھا دیں گے. بس سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ آپ کی بنیاد ہو جائے گی. جب بنیاد ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اوپر عمارت بھی بنا دیا کرتے ہیں، لیکن اگر آپ بنیاد نہیں بنائیں گے تو اوپر عمارت کبھی نہیں بنے گی. تو ہم تجدید نیت ضرور کریں، اپنی نیت کی بلندی یہ اپنے اندر پیدا کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنے کمالات سے نوازتا ہے. حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت کی خدمت میں حضرت مولانا بزرگ گزرے ہمارے ہندوستان کے معارف الحدیث کے جو مصنف ہیں مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ تعالی، حضرت نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں نظام الدین گیا، حضرت کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا. تو ایک دن میں نے کہا کہ حضرت یہ قریبی دہلی ہے، وہاں مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں، میں ان سے ملا ہوں. تو حضرت نے فرمایا چلے جاؤ، ملانا صبح کو، لیکن ساتھ ایک شرط لگا دی کہ جب جاؤ نا تو یہ ہمارے ایک بڑے میاں ہیں، ان کو بھی ساتھ لے جانا. تو کہنے لگے میں خاموش رہا کہ اس بڑے میاں کو میرے سر پہ کیوں مسلط کر دیا. لیکن اگلے دن جانے لگے، ایک تانگے میں سوار ہوئے، تو جیسے ہی تانگا چل پڑا تو وہ بڑے میاں نا میرا ہاتھ پکڑ کے پوچھتے ہیں کہ مولانا میں بھی ہر مفتی صاحب کی خدمت میں جا رہا ہوں، تو میں تو جاہل آدمی ہوں، پہلے میری نیت تو کروا دیں، مجھے نیت کیا کرنی چاہیے. تو جب اس نے یہ سوال کیا نا میرے سے کہ نیت کیا کرنی چاہیے، تو پھر مجھے سمجھ میں آ گیا اچھا اس بڑے میاں کو میرے سر پہ اس لیے مسلط کیا تھا کہ منہ اٹھا کر کام نہیں کرتے رہتے، کام کرنے سے پہلے سوچتے ضرور ہیں کہ یہ کام کر کس لیے رہا ہوں. تو اس لیے برخورداروں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ گھبراؤ نہیں، آپ نیت کر کے دیکھو، کام میں مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. ٹھیک ہو گیا. چلو ایک عربی کا محاورہ کہتا ہوں، شاید اس سے سمجھ میں آ جائے. ہمارے ہاں عربی میں کہا جاتا ہے کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز کیا ہوتی ہے؟ مزیدار. اور آپ نے حدیث میں پڑھا ہے جددو ایمانکم، اپنے ایمان کی کیا کرو؟ تجدید کرو. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تم تجدید کرو گے تو لذت تمہیں ضرور ملے گی. تم جو کام کر رہے ہو تسلسل سے کر رہے ہو، لیکن ہمارے کام میں بعض دفعہ پھیکا پن آ جاتا ہے، تو بھائی اب اس میں لذت کے لیے کوئی چینی تو پاؤنی چاہیے کہ نہیں پاؤنی چاہیے، تاکہ ٹیسٹ تو بنے اس کا. تو اس ٹیسٹ کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ آپ اپنے سبق میں تشریف لا رہے ہیں اور دل ہی دل میں اچھی اچھی نیتیں کرتے ہوئے آ جائیے. اچھی سے اچھی نیتیں کر کے آپ ایک دن سبق پڑھا کے دیکھیے، اور پھر دوسرے دن، میں بری نیت نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں بغیر نیت کے پڑھا کے دیکھیے. آپ کے پڑھانے کا فرق، بچوں کے سمجھنے کا فرق آپ کو کھلی آنکھوں اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے کہ صاحب تم نے کل نیت کی تھی، ہم نے اس کی لذت اور اس کا اثر اور ڈالا ہے.
और तुमने बगैर नीयत के मुंह उठा के सबक पढ़ा दिया है, बतौर आदत पढ़ा दिया है, सवाब उस पर भी आपको मिलेगा, लेकिन ये कि असरात नहीं उससे वो मुरतब होंगे। तो इसलिए साल का शुरू है, मैं फिर दोबारा कहने लगा हूं, इंसानियत साजी के लिए जो मशीन है वो अल्लाह ने इधर फिट की हुई है जिसको आप दिमाग और सोच कह देते हैं, एक इधर फिट की हुई है जिसको आप दिल कह देते हैं। तो यकीनन मेरे जज्बात और मेरी नीयत जितनी अच्छी होगी, आला होगी, आपके शागिर्दों पर उसके असरात जरूर पड़ेंगे। उस्ताद के असरात शागिर्दों पर जरूर पड़ते हैं। यह मुमकिन नहीं है कि उस्ताद के असरात शागिर्दों पर ना पड़े। वो पाकीज़ा नीयत से आएगा तो पाकीज़गी, और बगैर नीयत के आएगा तो जो किस्मत में वो मिल जाएगा। तो क्यों ना हो कि हमारी नीयतों से पाकीज़गी मिलने लगे। हर शेखुल इस्लाम साहब दामत बरकातुहू ने एक जगह लिखा है, हम दरसे निज़ामी कैसे पढ़ाएं, छोटा सा एक रिसाला है, देखने के लायक है, देखना चाहिए। और अपने फन की चीजें कहीं से भी मिल जाएं, ढूंढते रहना चाहिए। तदरीस आपका फन है, इंसानियत साजी आपका फन है। अगर आप अपने फन के साथ मुखलिस हैं तो आपकी टेबल, आपके घर, आपकी अलमारी को जब खोला जाए तो आपके फन की चीजें यूं मिलनी चाहिए। इसलिए कि जो कारीगर होता है, एक बढ़ई है, तरखान है, लोहार है, तो जब आप उसके यहां जाएंगे तो किताबें लभदियां होंगी वे, उन्हें तरखान ने बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, नहीं, उसके औजार हथियार आपको मिलेंगे। चूंकि वो काम करता है तो आप भी तो एक काम करते हैं, तो ਤੁਹਾਡੇ हथियार कितने पे हुए, वो सब मोबाइल में तो नहीं आ गए। तो इसलिए अपने हथियार अपने पास लो ताकि पता चले कि इनको अपने फन से इश्क है। चलो एक छोटा सा वाक़या सुना देता हूं। मैं जड़ावाला में एक हुसैन शुगर मिल है, तो उसमें एक ज़माने तक मुझे जुमा पढ़ाने का मौका मिला। उसके जो जनरल मैनेजर थे सईद साहब, फौत हो गए, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए, अच्छे आदमी थे। यानी मैं उनकी अच्छाई की एक बात कहने लगा हूं। मैंने कहा सईद साहब आप जनरल मैनेजर हैं ना, आप जुमे के लिए पहले आया करें, आपका सारा अमला आएगा। मैं यानी अब तो वो दुनिया में चले गए, जब मैं मिंबर पे बैठता तो मेरे सामने बैठे होते थे, पहले आकर बैठ जाते। अच्छा कभी लेट भी हो जाते तो आकर फिर जुमे के फौरन बाद मेरी तकरीर मुझे सुनाते। कहते हजरत मैं आते हुए लेट हुआ लेकिन मेरे कान आपकी तरफ मुतवज्जे थे, मैंने बात पूरी सुनी है। एक दिन वो अपने घर लेकर गए मुझे और चाय पे बुलाया। चाय पे हम बैठे तो शेड बना हुआ था और उस पर हमारे यहाँ जैसे बुखारी का साइज होता है, यानी वो साइज किताबों का बड़ा होता है, इस साइज की किताबें उनके पूरे कमरे में फाइल नुमा पड़ी हुई हैं। तो मैंने पूछा सईद साहब ये क्या है? तो कहने लगे कि साहब मैं चूंकि शुगर इंडस्ट्री में हूं तो मैं राब्ते में रहता हूं, दुनिया में शुगर इंडस्ट्री, चीनी कैसे बनाई जाती है, इस पे दुनिया में तहकीकात होती हैं। कोई किताब कहीं भी छपे तो मैंने उनसे तय किया हुआ है कि वो मुझे आपने जरूर भेजनी है। ये जुमला मैं उनका आपको उस वक्त सुना रहा हूं जब उनकी एज 60 से ऊपर हो चुकी थी। रिटायर होने के बाद मालकान ने उनको रखा हुआ था, चूंकि मेहनती आदमी थे, लेकिन वो अपने फन से इतना मुखलिस था कि दुनिया में कहीं भी शुगर इंडस्ट्री के मुताल्लिक कोई किताब छपती है तो वो आती, और वो कह लेंगे रात को मैं गेम करता हूँ, खाना खाता हूँ, उसके बाद आकर इन किताबों का मुताला करता हूँ, 12-1 बजे जाकर आराम करता हूँ। तो मुझे उन पे बड़ा रश्क आया कि इसको कहते हैं अपने फन से मुखलिस होना। तो भाई अगर मेरे और आपसे कोई पूछे कि मुल्ला साहब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, बताओ तुमने बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी किताब देखी, बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, इसके लिए क्या ट्रेनिंगें ली हैं, कौन सी किताबें तुम्हारे पास है निकाल के दो अपने घर से। तो भाई मेरे घर से कोई 2-4 किताबें तो निकलनी चाहिए ना, ताकि पता चले कि मैं अपने फन से मुखलिस हूं और मेरी नीयत है कि मैंने इंसान तैयार करने हैं। वो कैसा बढ़ई है जिसे कोई चीज भी नहीं, कोई उसके पास औजार हथियार नहीं, तो वो काम कैसे करेगा? तो हम अपने फन से मुखलिस हो,
اور اپنے فن کے متعلقہ کتب میں نے کہا وہ اپنے کتب خانے میں ضرور جمع کریں. الحمدللہ دنیا میں بہت اچھا لکھا جا رہا ہے. تو جہاں سے بھی مل جائے, ایک بھی حکمت کی بات آپ کو مل گئی, آپ کے پیسے پورے ہو جائیں گے. لیکن یہ عشق اور دھن کے بعد ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے ہمیں اپنے فن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سچا عشق عطا فرما دے. تو کرو گے بھائی اس کی کوشش؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ لوگ انسان تیار کرتے ہیں, اور جب آپ انسان تیار کریں گے تو گھر والوں کو بھی پتا چلے گا, آپ کے محلے والوں کو بھی, آپ کے مسجد کے نمازیوں کو بھی, کہ صاحب ادھر تو انسان تیار ہوتے ہیں. پتا چلتا ہے طور طریقے سے اور پتا چلتا ہے سوچوں کے بدلنے سے. تو ہم اپنی نسل نو کی سوچ بھی بدل دیں اور اپنی نسل نو کے طور طریقے بھی بدل دیں, تو پھر میری اور آپ کی کامیابی ہے کہ واقعتاً ہم انسانیت سازی کا کام کر رہے ہیں. تو چونکہ آپ حضرات تشریف لائے تھے تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ لوگ مبارکباد کے لائق ہیں کہ آپ لوگ سیکھنے کے لیے آئے ہو. ویسے ہمارے حضرات جو ہیں یہ تو بار بار کہتے ہیں کہ جب سیکھنے کے لیے آؤ تو ایک ڈائری ساتھ لے کے آؤ, ایک کاپی ساتھ لے کر آؤ, تاکہ پتا چلے وہ واقعی کروں پڑھنا آئے ہوئے ہیں نیانے. ٹھیک ہے, تے جے تسی خالی ہاتھ بیٹھے ہو تے پھر میں سمجھا گا تسی تقریر سننا آئے سی, بھی تقریر سنی تے چلیے کرو کری, تے تقریر تے کوئی برخدا پلہ چاڑ کے جان والی گل ہوندی ہے. تو یہ تقریر سننے نہیں آپ آئے, آپ ایک سبق لینے کے لیے آئے ہیں, اور وہ سبق لے کے جانا ہے, اور پورا سال دن بدن اس کے اوپر عمل میں انشاءاللہ اضافہ ہوتا چلا جائے. اس نقطہ نظر سے آپ حضرات تشریف لائے تھے. چونکہ نئے سال کا تعلیمی آغاز ہے تو ہمارا آغاز بہت اچھا ہونا چاہیے. خشت اول چون میں تم نے بھی نہیں کہنا کہ دے میری نقل نہ جا کے لون ڈے پہ اجے, اس لیے کہ وہ بات ایک آدمی کہہ سکتا ہے, ہر آدمی نہیں کہہ سکتا. میں اپنے درویشوں سے فضلاء سے کہا کرتا ہوں کہ تمہیں ملا بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ ملا. خسرے نہیں بنایا تو کی نہیں بنایا, خسرے نہیں بنایا. ایسا سے خسرے والے کم چھڑ دو, ملا والے کم کرو. تو ملا جو ہوتا ہے وہ ٹکا کے کام کرتا ہے, جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کام میں مضبوطی, کام کو معیار سے کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے. پھس سا کام کرنا, ڈھیلا سا کام کرنا, اودا ترجمہ خسرے ارگوں کام کرنا. تو آپ کو اللہ میاں نے خسرے نہیں بنایا, نحن رجال وہم رجال. آپ کو اللہ نے مرد بنایا ہے, مردوں کی طرح جمع مردی سے کام کرو. اللہ نے پیدا اس کام کے لیے کیا ہے. تو اس لیے سال کا شروع ہے تو ذرا مرد بن کے دکھاؤنا بھی مرد کے ہو جے ہوندے, انہاں دے کم نہ پتہ لگ جاتا ہوندا بھی واقعی کم کرنے والے آ, یہ خسریاں دے ٹبر چوں نہیں ہے گے. تو اس لیے میں نے کہا کہ ہم اپنے کام کو اس معیار سے کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. جب ادھر سوچ آ جائے گی اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو توفیق دے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے دل اور سوچ میں ہو اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق نہ دے. اللہ نے توفیق کتے سام کے رکھنی بھئی, اللہ دے خزانے کی کمی ہون دی ہے, مولوی بہت ہی منگن ڈے پہ. چندے والے تو کہہ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نہیں کہتے ایسے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنا دل کا تا ٹرک بھر کے لے جاؤ, تم جتنا لے کے جاؤ گے ہم اور پیچھے سے بھیج دیں گے. تو وہ ملتا ہے میری نیت سے. انما لامرئ ما نوی, کائنات میں اس سے آسان کسی خزانے سے لینا نہیں ہے. کسی مالدار سے, باپ سے, ماں سے, کسی سے بھی لینا پڑے تو زبان سے کہنا پہندا ماں عائشہ دی لوڑ آ. اللہ تعالیٰ کہنے سانو کہن دی لوڑ نہیں, اسی صرف تواڈے دل نو دیکھیا کرنا ہے. بھئی مولویوں نے آج دل چ نیت کی کیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہنے اسی آرڈر بک کرا دیں گے. انما لامرئ ما نوی, جو تم نے نیت کی تھی ہم نے آرڈر بک کر دیا, وہ پہنچ جائے گا تمہاری مسجد میں. تو جو اللہ نیت کرنے پر دیتا ہو اس سے نہ لینا یہ بڑی محرومی کی بات ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ اس کو, اچھا ایک بات اور کہہ دیتا ہوں, وہ یہ کہ جب آپ اس طرح کی باتیں سنتے نا تو فوراً شیطان ادھر آ کر ایک بات کہنا یہ تے بزرگانیاں گلاں, اسی کہڑے بزرگ ہیں, یہ کیڑیاں گلاں نے, یہ تے جڑے بزرگ بن جان نا انہاں دیاں گلاں ہوندیاں, اسی منڈے کھنڈے ہیں تے منڈے کھنڈیاں نو انہاں گلاں نال کی ہے. اچھا بھائی یہ بتاؤ, بزرگوں کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ بزرگ بن چکا, اللہ میاں سٹیمپ لا دیں, اس تو بعد انہوں بزرگ بنتے نہیں. جو بزرگوں والا کام ہے وہ تو تم کر رہے ہو. کیا قرآن پڑھانا بزرگوں کا کام نہیں ہے؟
नमाज पढ़ाना बुजुर्गों का काम नहीं है, ये किसका काम है? तो काम सारे तुम बुजुर्गों वाले करते हो, लेकिन जब ये नीयत और इस तरह की बात कही जाती है तो अपने कान में खुद ही कह लेते नहीं नहीं ये बुजुर्गों का काम होता, साडा काम नहीं है। तो ਤੁਹਾਡਾ काम की फिर तुसी वो दस दो। इसलिए मैंने आपसे अर्ज किया कि नहीं, ये काम आप सारे कर रहे हैं, जरा तजदीद नीयत और अज़म की बुलंदी के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह काम का मजा आने लगेगा। मैं अपने करीब का एक वाक़या सुना देता हूँ। हमारे यहाँ वहाँ चनियोट में एक बुजुर्ग हैं कारी यामीन गौहर साहब, वो बड़ी उम्र वालों को तालीम देते हैं, जिन्हों आप बुढ़े तोते कहने ना, उनको तालीम देते। तो चंद साल पुरानी बात है, उन्होंने मुझे दावत दी कि आप चनियोट आएं और फैसलाबाद से उलमा को लेकर आएं। हम लोग चले गए उनका काम देखने के लिए, और उन्होंने अपने काम का आगाज ट्रक ड्राइवरों से किया था। जो तुम्हारे पसमानदा लोग हैं ना, ट्रक ड्राइवर, सब घरों से भागे हुए, उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ाने का आगाज उनसे किया कि भाई इनको भी तो कुरान किसी ने पढ़ाना है। हम जब उनका काम देखने के लिए गए, ये आपकी मस्जिद है, तकरीबन उनकी मस्जिद की भी चौड़ाई इतनी है, उसमें बिला मुबालगा आपसे अर्ज करने लगा हूं तकरीबन 500 आदमी बैठा होगा, लाइनें लगा के बैठे हुए, और 6-7 लाइनें हैं इधर से उधर, और वो शख्स खड़ा है, खड़ा होके सबक पढ़ा रहा है। दिसंबर का महीना था, हम भी सबक में बैठे, सबक सुना, और मैंने उनके चेहरे से देखा कि पसीना बह रहा है, इधर भी पसीना बह रहा है। जब हज़रत ने सबक खत्म किया तो मुझे कहा कि आप कुछ कहें, तो चूंकि उलमा भी साथ थे, शहर के उलमा भी आए हुए थे, तो मैंने हजरात से अर्ज किया कि भाई 4 महीने में कुरान शरीफ पढ़ाया जा सकता है किसी को? तो अड़े ख्याल से की है, तो हम तो कहेंगे ये मुमकिन ही नहीं है। मैंने कहा मुमकिन तो है, इसलिए कि नजर आ रहा है ये पढ़ा रहे हैं 4 महीने में, लेकिन मैंने कहा कारी साहब बताते नहीं, इसके लिए एक शर्त है। वो शर्त ये है कि सर्दी के महीने में अगर तुम्हारा पसीना कुरान पढ़ाते वक्त निकलता है तो तुम 4 महीने में पढ़ा सकते हो। जे में आप टेक ला के सराहने ना पिछे हो के बह के लत्ता लम्मियां करके पढ़ाई दा, ये नहीं न्याणे पढ़ते होंगे। तो इसलिए क्या मेरा पसीना भी पढ़ाने में कभी निकला है? अगर निकला है तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं निकला है तो हमारे शेख फरमाया करते थे सराहना कट के उधर मारो। ये केड़ा उस्ताद है जिहदे पीछे सराहने रखे हुए और टेक ला के बादशाह की तरह बैठा हुआ है? इसको पढ़ाना नहीं कहते हैं। पढ़ाने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। हमारे मकतब वाले तो पहले ही आपसे कहते हैं कि मियाँ बह के उनजी बह गए हो, खड़े हो जो जरा अपने पैरों पे, तो खड़े होके सबक पढ़ाओ अपने बच्चों को, फिर देखो बच्चे कैसे तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं। लेकिन जब हम बैठ जाते हैं और मुराकबे में चले जाते हैं, कोई मोबाइल से खेल रहा है, कोई और इधर उधर लगा हुआ है, तो बच्चों का तो भाई सत्यानाश हो जाता है। वो समझते कि उस्ताद इसी तरह खेल मड के लिए आया, बाकी पढ़ने पढ़ाने का काम नहीं है। इसलिए मैं आपसे मोहब्बत की वजह से मैं फिर आपसे कह रहा हूं, तुसी ना मेरी नकल लाया जे जाके, तुसी कल नू किसी नू क्या तूने कहना सानू गाल कड़ दी है, तो आपने नहीं कहना, लेकिन मेरा आपसे मोहब्बत का ताल्लुक है, इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। और मेरी आप बीती है, मुझे बाज़ दफा शर्म महसूस होती है अपने असातिज़ा को देखकर कि वो सबक पढ़ा रहे हैं और बीच में चाय पी रहे हैं, सबक पढ़ा रहे हैं और बीच में मोबाइल सुनते हैं। हम उनसे कहते हैं भाई आपसे ज्यादा मोबाइल हमारा बजता है, और इतने लोग राब्ते में होते हैं, लेकिन हम 4 घंटे इसको बंद करके रख देते हैं। जब 4 घंटे पढ़ाकर निकलते हैं ना, तो लोगों का शिकवा होता है जनाब आप हमारी कॉल नहीं उठाते। तो हम साफ कहते हैं हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जब हम अपने बच्चों को तालीम देते हैं, फिर हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम अपने बच्चों से मुखातब रहेंगे। और हमारे यहाँ क्या है, शौक ना बैठे थे अल्लाह करे मेरी घंटी बाजी जावे, अल्लाह करे घंटी बजे मैं कान ना लावा, पता तो लगे भी मौलवी साहब का भी फोन होता है। तो ये क्या शौक हुआ? तो जो काम हम करने आए हैं उस काम का शौक अल्लाह ताला हमारे अंदर पैदा कर दे। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये तजदीद का काम। दूसरा मेयार है, मेयार पे सिर्फ इतना कह देता हूं, अय्युकुम अहसनु अमला। ठीक है, कुरान ने कहीं भी अक्सर व हमला नहीं कहा है, जिससे पता चलता है क्वालिटी अल्लाह मियां नू बड़ी पसंद होती है। ठीक है, ज्यादा नहीं। अल्लाह ताला कहते अहसन, खूबसूरत अंदाज से काम करो। तो हमारे मकतब वाले भी तो भाई यही कहते हैं कि न्याणे नू इंज पढ़ाओ वे फुल चढ़न डैपन, सुन ते लोकां नू मजा आ जाए,
کہ माशाल्लाह बच्चों पे कमाल किया जा रहा है, इसलिए अपना मेयार जिसे आप क्वालिटी कहते हैं इस पे नहीं कोई कंप्रोमाइज होना चाहिए। बाकी ये देखें, आप लोग आज तशरीफ लाए, 2 दिन से 3 दिन से आ रहे हैं, मुख्तलिफ बातें आपने सुनी हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि हर गल नवी तो नवी होनी चाहिए, ये चस्का पॉइंट साडे कोल नहीं हैगा भाई, असी पुरानियां गल्लां बहुतियां करदे मकतब वाले, ठीक है। इसलिए कोई बात आपके खाने में बैठ गई ना तो आपके काम आ जाएगी। चलो एक बात सुना देता हूँ खाने में बैठने की। कुछ तलबा थे, वो इम्तिहान करीब था, तैयारी के लिए ना दरिया के किनारे पे चले गए। फिक़ह की किताब थी और आपस में मुज़ाकरा हो रहा था, तकरार, तो उसमें खुनसा का बाब चल रहा था जिसका तस्करा भी आपने सुना। तो वो खुनसा के बाब का मुज़ाकरा हो रहा है, तो एक मछली पकड़ने वाला भी करीब आ गया कि मुल्ला लोग मसले बयान कर रहे हैं, सुनते हैं, चलो कोई फायदा हो जाएगा। अच्छा, वो मसले सुनता रहा, मसले तो उसको भूल गए, खुनसा का लफ्ज याद रह गया। एक दिन मछलियां पकड़ रहा था कि एक नायाब मछली उसके जाल में आ गई, खूबसूरत, कभी कभी आ जाती है। तो उसने जो देखी तो जिंदगी में पहली दफा देखी थी, उसने कहा ये तो हमारे बादशाह ने भी नहीं देखी होगी, चलो अपने बादशाह को तोहफतन पेश करते हैं, वो हमें इनाम देगा। वो मछली नायाब लेकर बादशाह के दरबार में गए, जाकर पेश की, बादशाह को भी बड़ी पसंद आई, कहा ये हमारे हौस में डाल दो, बहुत उम्दा मछली है। वजीर साहब से कहा कि इतना इनाम दे दो। इनाम की मिकदार जरा ज्यादा थी, तो वजीर के पेट में दर्द शुरू हो गया कि देहाती आदमी को इतने पैसे मिलने लगे। तो उसने ना एक चाल खेली, उसने कहा बादशाह सलामत, ये मछली बहुत उम्दा है, आप इससे कहें कि इसका जोड़ा लेकर आए। की लेके आवे, इदा घर वाला लेके आवे, खसम इदा लब के ले आवे, इसका जोड़ा तलाश करके लाए, ताकि हम अफजाइश नस्ल करेंगे, आगे बढ़ेगी और फिर हम बेचा करेंगे, बड़े पैसे आएंगे। नहीं लेके आए तो सजा मिलेगी। बादशाह को भी समझ में आ गई कि पैसे आनी गल है, तो उसने कहा भाई इसका जोड़ा तलाश करो, मगर ना आपको इनाम नहीं मिलेगा बल्कि सजा मिलेगी। तो बड़े मियाँ के पांव तले जमीन निकल गई, ये तो किस्मत ना आई थी, ये कहना मैं लब के लिए आया, तो इसका जोड़ा कहाँ मिलेगा। वो जो मुल्ला लोगों से बात नहीं सुनी हुई थी, खुनसा खुनसा, एकदम उसको याद आ गई। उसने कहा बादशाह सलामत, ये तो खुनसा मछली है, इसका घर वाला अल्लाह ने नहीं पैदा किया, तो जब अल्लाह ने नहीं पैदा किया मैं कहां से लेके आऊं। तो बादशाह ने कहा दो भाई इसका इनाम। तो उस्ताद साहब ये वाकया सुनाकर कहते थे दाश्ता बकार आयत, आप जो कुछ सुनते हो ना सारा कुछ नहीं तुहानू याद रहना, लेकिन एक गल भी याद रहेगी, तुहाडे काम जरूर आ जाएगी इंशाअल्लाह। तो इसलिए भाई मकतब में जो ट्रेनिंग आपको दिलाई जा रही है, इसमें जरा शौक से वक्त की पाबंदी के साथ आए, बच्चों के साथ नौजवानों पर भी मेहनत करें, यानी बच्चे भी हमने लाने, नौजवानों के भी अपने साथ जोड़ना है। मैंने लाहौर भी कारगुजारी सुनाई थी, उसी का आगे ततिम्मा बता देता हूं। हमने मैट्रिक के बच्चों को आखिर में एक वर्कशॉप करवाई मदरसे में रमजान के अंदर, जिसमें तकरीबन 125 बच्चे हमारे पास आए और इतवार वाले दिन आए थे। रमजान भी हो, इतवार भी हो, रोजा भी रखा हो, तो बच्चों का आना मुश्किल होता है, लेकिन हमारे दोस्तों ने माशाल्लाह मेहनत की, अल्लाह ताला ने बरकत दी। उनको अपने साथ अटैच करके वो वर्कशॉप कराई, इम्तिहान की तैयारी कैसे और पेपर कैसे हल किया जाता है, ये 2 उन्वान थे। और प्रोफेशनल लोग थे जिन्होंने वो कराई, वो भी हमारे उलमा थे। बच्चे खुश हो गए। खुश होने के बाद क्या हुआ, हमने एक मस्जिद में और करवा दी। अब उसके बाद उनसे कहा कि मैट्रिक वाले साथी पेपर देके हमारे पास आ जाएं, हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की इनकी इस्लामियात और इनका अल कुरान यानी तर्जुमा, ये हम इनको 4 महीने में निकलवा दें ताकि ये आगे जाए इनको पढ़ने ही ना पड़े। तो माशाअल्लाह वो बच्चे अब हमारे पास आने शुरू हो गए। तो बच्चों को लाने का कोई तरीका होता है। अच्छा, इन बच्चों को हमने बुलाया, पहले वर्कशॉप करवाई, फिर हमने इनके लिए गिफ्ट तैयार किया अफ्तारी के नाम से, वो सबको वो गिफ्ट भी दिया। तो वो इतना शुक्रिया अदा कर रहे थे कि पहली बारी मौलवियां दे घरों कोई शै लभी है, पहली बारी मौलविया दे घरों कोई शै लभदी है। तो भाई अल्लाह मियां ने अल यदुल उलिया आपको दिया है, ते कदी कदी इनू भी हरकत ले आया करो, इंशाअल्लाह इससे वो बच्चे और नौजवान आपके साथ जुड़ेंगे। तो मैंने कहा ये बच्चों को, नौजवानों को अपने साथ जोड़ना ये हमारे मकतब के अहदाफ में से है। तो इसलिए भाई मैं फिर आखिर में माजरत भी करूंगा, कोई ऐसी बात जो नागवार गुजरी हो तो मैं इनका उस पर माजरत चाहता हूं, लेकिन दिल ये चाहता है कि काम मर्द
مردوں کی طرح اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. تو ٹھیک ہے. ابھی مولانا کہہ رہے تھے کہ آپ کا ناظم نہیں پہنچا، فلاں نہیں پہنچا. بھائی یہ اس طرح کی باتیں وہ اچھی نہیں لگتی ہیں. تو سیالکوٹ والے تو بہت دور دور اپنا سرمایہ پہنچاتے ہیں اور باہر بھیجنے میں، ایکسپورٹ میں یہ ماہر لوگ ہیں. تو اسی کہنے تھوڑا جا لاہور تک بھی ایکسپورٹ کریا کرو نا، بندے ہوتے بھی کر لیا کرو. تو اس لیے آپ اپنے دوستوں کو، ناظمین کو، معاونین کو لاہور میں بھی بھیجیں اور یہاں پر بھی ورکشاپ بھرپور طریقے سے کروائیں، بار بار کروائیں. میں نے ابھی مولانا کو بتایا کہ الحمدللہ ہمارے ہاں پچھلے ہفتے میں 2 جگہ فیصل آباد میں ورکشاپ چل رہی تھی، خواتین کی ورکشاپ تیسری الگ چل رہی تھی. تو الحمدللہ ساتھی ہمت کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی ہمت کریں. دیہاتوں میں، اطراف میں بار بار یہ ورکشاپس ہوں. انشاءاللہ اس سے نوجوانوں میں اٹھان بھی پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کام کا سلیقہ بھی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے